ایک چیز وہ ہے جو تم چاہتے ہو اور ایک چیز وہ ہے جو تمہارا رب چاہتا ہے۔ اگر تم وہ چاہتے ہو جو تمہارا رب چاہتا ہے تو یقیناً تمہارا رب تم کو وہی دے گا جو تم چاہتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انا اعطیناک الکوثر، صرف ایک دن کا وظیفہ، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دیتے جائیں گے۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر میرے دوستوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی جو ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہو جائے، نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی کیا جائے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں جو آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو ضرور سنیے گا۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ کی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے۔ چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس وظیفے کو کرے گا، اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوگا، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی، اور اس کو اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے، صبح مال و مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات جو ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ رزق اور دولت لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گی۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، اور آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ عطا فرمائیں گے، اللہ ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم گناہوں سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان کو اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرمانبردار والی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے اپنی زندگی میں۔ اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا،
خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا کہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات اور شکایات کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینا کہ میری یہ حاجت مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے یہ وظیفہ ویسے ہی کرنا ہے۔ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے ظہر کی نماز کے بعد، یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، نظر بد ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگی ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے گھر بیٹھ کر ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی جا کر پڑھا کریں، ہر وقت کی نماز۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے پہلے کر لیں۔ اسی طرح میری بہنیں بھی اسی طرح عمل کو دہرائیں گی، گھر میں بیٹھے بیٹھے پڑھتی رہیں یہ وظیفہ، جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو مکمل پڑھ لینا ہے اور لازمی پڑھ لینا ہے۔ اور آپ نے اپنے رب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے، ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بتا دوں بات کہ اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ کوئی دوسرا وظائف بھی پڑھ رہے ہوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی کہ اس دن آپ جو ہے وہ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے 1 حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ اور اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کریں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ حاجتوں کی نیت کر لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہی ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ابراہیمی پڑھنا ایک ثواب کے طور پر آپ لوگ جو ہے وہ ضرور پڑھیے گا، اور اس کو پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، ایک دفعہ ثواب کی نیت کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اگر میری بہنوں اور بھائیوں آپ نے 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی آگے کی تو آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ لوگ سکپ مت کیجیے گا۔ یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں۔ پھر آپ لوگ خود کمنٹ کرتے ہو کہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار کیا کچھ پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ 1 دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں یہ عمل 1 ہی دن کا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ سمجھ لیں بس جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، 1 مرتبہ ہی آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، حاجت چاہے جو بھی ہو، آپ کی جتنی حاجتیں ہوں، آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں، آپ کی جو پریشانی ہے وہ ہے نیت کر لیں، یعنی کہ فلاں فلاں پریشانی ہے، اگر آپ کو بھی اس کی نیت کرنی ہے تو وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اور میں اس کے لیے جو وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ لوگ جتنی بھی جو ہے وہ جتنی بھی نیتیں کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً سے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے تمام دوستوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ جب سورۃ کوثر پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنیو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان اور سادہ وظیفہ۔ دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے مکمل دیکھ کر، اچھے طریقے سے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ تیسری مرتبہ اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے وہ آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، وہ 11 مرتبہ یا رحمان پڑھیں گے۔ آپ نے اس کے بعد 1 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے سن لیں، اگر ضرورت پڑے تو آپ اس کو دوبارہ سے سن لیجیے گا تاکہ غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیو، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہابو، پھر سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ جو ہے آپ نے یا رحمانو، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کے بہت ہی فوائد ہیں میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے۔ سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے، شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہوں کے بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین ثم آمین۔